رحمت ڈیوس کی رہائی میں آئی ایس آئی کا کردار، امریکی جاسوس کی کتاب سے انکشافات۔ امریکی جاسوس رحمت ڈیوس کی جانب سے لکھی جانے والی کتاب دی کنٹریکٹر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے اس کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مقتولین کے ورثاء کو حراست میں لے کر ان پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ دیت کی رقم قبول کر کے رحمت ڈیوس کو معاف کر دیں، اور یوں مارچ 2011 میں پاکستانی جیل سے ان کی رہائی ممکن ہو پائی تھی۔ یاد رہے، رحمت ڈیوس نے 27 جنوری 2011 کو لاہور میں 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ قتل کے بعد ان کی مدد کے لیے آنے والی امریکی قونصلیٹ کی گاڑی نے بھی ایک بے گناہ پاکستانی کو کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رحمت ڈیوس کی گرفتاری کے بعد جیل میں انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، جسے دیکھ کر رحمت ڈیوس کے ہاتھوں قتل ہونے والے ایک پاکستانی کی بیوہ نے انصاف کی فراہمی کے عمل سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ یوں امریکی جاسوس رحمت ڈیوس کے ہاتھوں چند روز میں 4 گھر اجڑ گئے۔ بعد میں اعلیٰ پاکستانی حکام اور اداروں نے مقتولین کے ورثاء سے بات چیت کر کے رحمت ڈیوس کو دیت کی رقم کی ادائیگی کے بدلے معاف کروا کر رہا کروا دیا تھا۔ رحمت ڈیوس کی رہائی کے لیے مقتولین کے ورثاء کو زبردستی خون بہا کی جو رقم دی گئی تھی وہ $23,40,000 تھی۔ خواجہ آصف کے مطابق قاتل رحمت ڈیوس کی رہائی کے لیے دیت کی یہ رقم بھی حکومت پاکستان نے ادا کی تھی۔ رحمت ڈیوس نے اپنی رہائی کے بعد لکھی جانے والی کتاب دی کنٹریکٹر میں ان تمام کرداروں پر روشنی ڈالی تھی جنہوں نے اس کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی تھی۔ ان کرداروں میں ایک کردار پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا ہے۔ آئی ایس آئی بارے رحمت ڈیوس کی کتاب سے انکشافات۔ رحمت ڈیوس کے بقول ان کی رہائی کے لیے مقتولین کے ورثاء کو خون بہا کی رقم قبول کروانے والوں میں جن افراد اور اداروں کا کردار اہم تھا، ان میں اس وقت کے پاکستانی صدر آصف علی زرداری، نواز شریف، پاکستان کے امریکہ میں اس وقت کے سفیر حسین حقانی، عثمان بخاری کے والد اور رحمت ڈیوس کے وکیل سید زاہد حسین بخاری اور پاک فوج شامل تھی۔ رحمت ڈیوس نے اپنی رہائی کی ڈیل کو دیت ڈیل قرار دیا اور اسے مذکورہ بالا افراد اور اداروں کی مجموعی کاوش قرار دیا۔ رحمت ڈیوس کے بقول جب اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے پاکستانی شہریوں کے ورثاء کو دیت کی رقم کی ادائیگی کے بدلے انہیں رہا کرنے کا منصوبہ بن گیا تو اسے حتمی شکل دینے اور اس کی انجام دہی کا فریضہ آئی ایس آئی کو سونپ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے رحمت ڈیوس نے اپنی کتاب دی کنٹریکٹر میں لکھا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجاع پاشا اس ڈیل کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ دی کنٹریکٹر کے مطابق آئی ایس آئی سربراہ جنرل پاشا نے مقتولین کے ورثاء کے وکیل اسد منظور بٹ کو بھی تبدیل کرایا تھا اور ان کی جگہ راجہ ارشاد کو لائے تھے جو آئی ایس آئی کے زیادہ ممنون تھے۔ اسد منظور بٹ دیت کی ڈیل کے خلاف تھے۔ رحمت ڈیوس نے اپنی کتاب میں مزید لکھا کہ اسد منظور بٹ کو ہٹائے جانے کے باوجود وہ مقتولین کے ورثاء سے ملتے رہے اور انہیں دیت کی رقم قبول نہ کرنے پر زور دیتے رہے تھے۔ دی کنٹریکٹر کے مطابق چونکہ دیت ڈیل کے عوض ان کی رہائی کے پلان کا تمام ترین حصار مقتولین کے 18 ورثاء کی رضامندی پر تھا، اس لیے آئی ایس آئی کے ایجنسی کی جانب سے مقتولین کے ورثاء پر دیت کی منظوری کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا دباؤ ڈالا گیا۔ رحمت ڈیوس کے مطابق اپنے وکیل اسد منظور بٹ کی سپورٹ کے باعث مقتولین کے بیشتر ورثاء نے دیت ڈیل کے تحت اس کی رہائی کی مخالفت کی تھی۔ دیت ڈیل پلان کو قبول نہ کرنے والوں میں مقتول محمد فہیم کا بھائی بھی شامل تھا۔ امریکی جاسوس رحمت ڈیوس نے اپنے بھائی کے قتل کے عوض دیت کی رقم قبول نہ کرنے کا اصرار کرنے والے مقتول محمد فہیم کے بھائی کے گھر کی خستہ حالی کا مذاق اڑاتے ہوئے دی کنٹریکٹر میں لکھا ہے کہ محمد فہیم کے بھائی کے خستہ حال گھر اسلام پسند سیاستدان آ کر ان پر زور دیتے تھے کہ وہ دیت کی رقم کی بجائے انصاف مانگیں۔ رحمت ڈیوس کے مطابق محمد فہیم کا بھائی کئی ہفتوں تک دیت کی رقم کے عوض اس کی رہائی کی ڈیل پر رضامند نہ ہوا۔ کتاب کے مطابق واقعہ کے روز اس کی مدد کو آنے والی امریکی گاڑی کے نیچے آ کر جہاں بحق ہونے والے پاکستانی شہری کے بھائی مشہود الرحمان بھی دیت ڈیل کو ماننے سے انکاری تھے۔ رحمت ڈیوس کے بقول مشہود الرحمان نے کہا تھا کہ میں پیسے نہیں لے سکتا، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، انصاف کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ رحمت ڈیوس کے مطابق 16 مارچ 2011 کے ٹرائل سے قبل رات کو آئی ایس آئی کے ایجنسی مقتولین کے ورثاء کو کوٹ لکھپت جیل لے گئے جہاں انہیں دیت ڈیل منظور کرنے کا کہا گیا۔
اگر وہ امریکی جاسوس کو معاف کرنے پر رضامند ہو گئے تو بدلہ میں انہیں بھاری رقم دی جائے گی، اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو ریمنڈ ڈیوس کے بقول دیت ڈیل پر راضی نہ ہونے کے نتائج کو مقتولین کے ورثاء پر اگلی صبح کچھ یوں واضح کیا گیا کہ انہیں کمرہ عدالت سے باہر کئی گھنٹوں تک گن پوائنٹ پر رکھا گیا اور انہیں خبردار کیا گیا کہ اس بارے میڈیا کو کچھ نہیں بتانا۔